السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سارے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیم پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ خالق و مالک کے لیے جس نے ساری دنیا کو بنایا، اس کے بعد درود السلام امام کل ختم رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میری ماں و بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 3 آیات تلاوت فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی وہ سود خوری سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے سود کھا چکا تو کھا چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو لوگ اس نصیحت کے بعد سود کھاتے رہے تو یہی لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو ہٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ انکار کرنے
اللہ اور رسول سے جنگ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، پھر ہمارا انجام ہلاکت ہوگا۔ اس لیے خدایا اب کس کو پیسے لینا چھوڑ دے۔ کوئی بھی ایسا کام یا آپ کو لگے کہ یہ چیز اتنی کی ہے، اگر میں کم پیسے لے کے خرید لوں، تھوڑے تھوڑے دے کے خرید لوں اور زیادہ پیسوں میں مجھے مل جائے تو وہ بھی سود ہے۔ اس طرح کی چیزیں لینا بھی سود ہے، اس طرح پہ پیسے لینا بھی سود ہے۔ وہ سود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ جا رہے تھے، ان کا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوا۔ اس نہر میں خون ہی خون تھا اور لوگ اس نہر کے اندر گوتے کھا رہے تھے۔ وہ کوشش کرنے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد وہ کنارے پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو ان کے سر پر سے وقت پتھر مار دیتا، ان کا سر پھٹ جاتا، وہ بھی ڈر کے مارے وہاں درمیان میں پہنچ جاتے۔ اور یہ مسلسل یہی طریقہ کار رہا، وہ جدوجہد کرتے، کنارے پہ آتے، فرشتہ ان کا پتھر مارتا، سر پھٹتا، بھی درمیان میں چلے جاتے۔ یہ ان پہ عذاب ہو رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سا بدبخت بندہ ہے جس پہ اللہ یہ عذاب فرما رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سودی معاملات کرتا تھا، جو دنیا میں سود کھاتا تھا یا سود والا کام کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا اور اس پر گواہ مقرر ہونے والا اور اس کے لکھنے والا سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود میں برکت کبھی نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ اس میں بہت سی عورتیں آج کے دور میں ہر گلی محلے میں یہی کام ہے کہ لوگ جگہ جگہ سود میں پیسے لے رہے ہیں۔ سود میں پیسے لیے جا رہے ہیں، ہر گلی محلے میں یہی اب معاملے چل رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پیسے لیتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جب ہر ماہ آتا ہے قسط دینے کا وقت، تب لوگوں کے پاس اللہ کی ایسی کرنی ہوتی ہے کہ قسط بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوتی، بڑی بڑی قسطیں وہ پورے کرتے ہیں، اور جب تک قسطیں ختم ہوتی ہیں اس سے ڈبل اکٹوبر قرضہ بھی چڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ جو میں نے سنایا میرا بس آج کا یہی مقصد تھا کہ جو لوگ اس کو پہ پیسے لیتے ہیں وہ چھوڑ دیں، وہ توبہ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اگر کوئی بندہ سچے دل سے، چاہے وہ ایک چھینے کے علاوہ جتنا مرضی بڑا بنا ہو، سچے دل سے وہ مجھ سے توبہ کر لے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ سے